امام دین یہ میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان سٹریس میں ہوتا ہے، دباؤ میں ہوتا ہے، ڈاکٹرز بھی آخر انسان ہوتے ہیں جی نا۔ بالکل، یہی بات تو میں کر رہا ہوں کہ مریض کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز اپنے گھر سے اس ٹینشن میں آتے ہیں، ہاں جی، وہ بھی اس ان کا بھی ماحول میں گھر ہے، آتے ہیں۔ بال بچہ جی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی جی، ہیں، وہی رشتے ہیں جو عام بندوں کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے جو شکایت کی، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر تھیں اور انہوں نے ان کے ساتھ کافی بدتمیزی کی، نہیں، تو ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں۔ میں ہم نہیں نے جو مانتا۔ دیکھا ہے، ساری زندگی ہم نے اسپتالوں میں کام کیا ہے، جی جی ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب مریض ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان ڈاکٹرز امام دین یقین کریں 36 گھنٹے کام میں نے کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا جی، ایک دفعہ ایک مریض میں نے داخل کروایا تھا تو میں گیا تو وہ مریض کی جو بیٹی تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ جی ڈاکٹر صاحب ہماری طرف آتی ہی نہیں ہے۔ جی وہ ان کو علیحدہ سا کمرہ بھی ملا ہوا تھا جدھر 2-3 مریض ہوتے ہیں، جی تو وہ کہنے لگی یہ ڈاکٹر صاحب تو آتی نہیں ہے۔ میں نے اس کو ڈاکٹر بیٹی کو کہا، میں نے کہا بیٹا تو خیال کیا کر سب کا۔ وہ مجھے کہنے لگی اینکل، یہ جب اینکل نہیں، ہاں انکل کہیں، اینکل تو جوڑ کو کہتے ہیں جو ٹخنے کا جوڑ ہوتا ہے، اسے اینکل کہتے ہیں۔ تو اینکل بھی میں انکل انکل چلے جی، میں بھی اب تعلیم بالغاہ میں پڑھنے جی والا بالکل طوطا بن جاؤں۔ جی تو وہ کہنے لگی کہ اینکل وہ یہ جب بچی سو رہی ہوتی ہے، جی میں ساری رات جاگتی ہوں کہ سب مریضوں کو میں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کس کا بلڈ پریشر جی کم تو نہیں ہو رہا، کس کا زیادہ تو نہیں ہو رہا، مختلف بیماریوں کے جو مریض لیٹے ہوتے ہیں۔ نگاہ رکھی جاتی ہے نا۔ ہاں، اس بچی نے جو ڈاکٹر تھی مجھے جب یہ بتایا نا کہ وہ 4 دن سے کر نہیں گئی، آپ یقین کریں میری آنکھیں نم ناک ہو گئی۔ اور امام دین جب آپ 4 دن نہ گھر جائیں ہاں جی ہاں جی، اور اتنا سٹریس ہوتا ہے، ہر طرح کے مریض ہوتے ہیں، کسی کو کارڈک اریسٹ ہوتا ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، کسی کی دھڑکن کا پرابلم ہے، کسی کو پیس میکر ڈالنا ہے، جی جی کسی کو جی، نمونیا ہے، اور ایسے ایسے مریض جب آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں نا امام دین، تو بعض اوقات اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے۔ آمین آمین۔ لیکن اس وقت ہماری اپنی ذہنی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے، تھک گئے ہوتے ہیں، ہاں جی ہاں جی، لیکن ہم نے مریضوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جی اب دیکھیں نا یہ کرونا میں جہاں عام لوگ بہت سے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، کئی ڈاکٹر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، جی بہت جی، کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں آمین فرمائے۔ آمین۔ سحر خان، آپ نے ہمیں پوری تفصیل لکھی، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی تو میں معافی مانگ لیتا جی ہوں، معاف کر دو ہم جی کو، لیکن آپ جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کو بھی انسان سمجھیں اور ان سے زیادہ توقعات نہ رکھیں کہ وہ سارے مریضوں کو چھوڑ کر آپ کے مریض کو اٹینڈ کریں۔ آپ بیٹا جو اس مریض کو لے کر گئی تھیں، ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہوں، اللہ آمین، تعالیٰ بے ان کو بھی شک بے صحت شک۔ تندرستی عطا فرمائے۔ جی تو ایسی باتیں دل میں میل نہیں لایا کرتے۔ اچھا امام دین، یہ ہمیں اور بھی اس دفعہ کافی لوگوں نے بھیجا، ایک یہ حمزہ آپ کے فون میں سارا ہی ڈاک خانہ تو نہیں آ گیا جی؟ کیونکہ اب پروگرام چلتا ہے نا تو لوگ اچھا اپنے میسیجز بھیجتے ہیں۔ ایک حمزہ راجپوت ہیں، اچھا، انہوں نے لکھا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ جی، اور یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے والد کو بائی پاس آپریشن تجویز کیا گیا ہے اینجیوگرافی کے بعد، اچھا اور ان کے والد کا دل انہوں نے لکھا کہ 37% کام کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں ہمیں بائی پاس آپریشن کروانا چاہیے یا نہیں۔ حمزہ راجپوت، دیکھیں اگر ڈاکٹرز نے آپ کے والد کو مشورہ دیا ہے تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے مشورہ ہاں دیا جی، ہوگا نا۔ پورا جانچ پڑتال کر کے۔ بالکل، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈاکٹرز کی ایڈوائس پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر وہ کہتے ہیں تو آپ اپنے والد کا بائی پاس کروائیں۔ اچھا جی، وقار علی صاحب نے بھی ہمارے پروگرام کو پسند کیا اور یہ کہتے ہیں کہ چیک کروانا چاہ رہے تھے۔ اب انہوں نے جگہ کا نام مہا گڑھ، ایم گڑھ کوئی بتایا ہے۔ میں نے کہا آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ہمیں میسیجز بھیجتے رہتے ہیں، بہت کامران ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد صباحت قریشی صاحبہ بھی بڑی تعریف کر رہی ہیں آپ کے پروگرام کی۔ پھر اس کے بعد تنویر احمد ملک صاحب ہیں،
انہوں نے کہا ہے کہ یو آر ڈوئنگ این ایکسیلنٹ جاب، کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا یہ کوئی فرنگی ہیں، یہ جو ہیں انگریز ہیں یہ؟ نہیں، انگریز نہیں امام دین، اب جو میسج تو انگریزی میں آتے ہیں نا، اچھا یا اردو میں بھی آتے ہیں۔ اچھا پھر یہ شاہین اسلم صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا، آپ کے لیے بہت دعائیں دی ہیں۔ عبداللہ وحید صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا۔ یہ رانا منیر صاحب ہیں، انہوں نے مسقط سے ہمیں میسج بھیجا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو ان کے پتے پھڑ پھڑانے امام لگتے ہیں؟ دین نہیں، ان کے سر میں نہیں، درد ہو جاتا ہے۔ اچھا، یا میں نے سوچا کہ ان کی توڑی اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ بری بات، انہوں نے بیماری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اچھا اچھا رانا صاحب، اس کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے، آئی ہوپ کہ جو آپ کے نزدیک فزیشین ہیں ان سے ڈسکس کریں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ جی وقار علی صاحب، انہوں نے بھی لکھا ہے سیم وہی بات۔ محمد امین صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، کس بات کا؟ یہ کہ آپ اچھا پروگرام کر رہے اچھا۔ ہیں اور ہمیں اس سے بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ پھر مہا جاوید، تھینک یو بیٹا، تھینک یو ویری مچ۔ اس کے بعد مشرف شیخ صاحب ہیں، اچھا انہوں نے کہا ہے کہ عرفان کھسٹ صاحب، آپ یو آر دا بیسٹ ایکٹر، انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ نہیں، یہ تو میرا تو وہ کوئی عزیز ہے عرفان جو ہے، میں تو بھائی پھیروں ہوں۔ جی بہرحال ان کا چلیں، پیغام میں ان کو دے دوں گا۔ جی عرفان کھوسٹ تو وہ ہے نا جس کا ڈبے جیسا منہ ہے، تو وہ اس کو میں بتا دوں گا کہ بھی تمہاری تاریخ کی گئی ہے۔ اسد ذیشان ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے جزاک اللہ۔ پھر اس کے بعد کامران ملک صاحب نے بھی یہی پہلے بھی میسج دیا تھا۔ پھر طیب طاہر ہیں، طیب طاہر نے بھی کہا ہے کہ آپ کا اچھا پروگرام ہوتا ہے۔ محمد امین صاحب یہ بھی بہت تعریف کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کی۔ پھر اس کے بعد وجیہہ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ پھر عدنان ایوب ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرے ابو کا دل 20% کام کرتا ہے اور مجھے بتائیں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ یہ جس برخوردار کے ابی جی جو ہیں ان کا دل 20% کام کرتا ہے، جی ان کو تو آپ ہی سمجھا سکتے ہیں، میرا اتنا نالج نہیں۔ عدنان ایوب، اگر آپ کے والد کا ہارٹ 20% کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایجیکشن فریکشن 20% ہے، ان کا سانس پھولتا ہوگا، ہو سکتا ہے ان سے چلا نہ جاتا ہو، یا رات کو جب وہ سوتے ہوں تو ان کا سانس پھول جاتا ہو، پیروں پہ سوجن آ جاتی ہو، پیٹ میں درد ہوتا ہو، بھوک نہ لگتی ہو، کیونکہ عام طور پہ یہی علامات ہوتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ایک تو جو وجوہات ہیں، اگر ان کو شوگر ہے، ان کا ہائی بلڈ پریشر ہے، یا اگر کوئی اور ایسی چیز ہے، اگر وہ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے کٹ ڈاؤن کروائیں، ان کی خوراک کو سادہ کریں، ان کا نمک کا 24 گھنٹے کا انٹیک دیکھیں وہ کتنا ہے، ان کا پانی کا انٹیک کتنا ہونا چاہیے، اور روزانہ کی بنیاد پر ان کا وزن چیک کروائیں۔ جب وہ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ٹوائلٹ جانے سے پہلے ان کا وزن ہونا چاہیے، اور ٹوائلٹ سے آنے کے بعد ان کا وزن ہونا چاہیے، اور اس کا پراپر ایک ریکارڈ مینٹین کریں۔ اگر وزن زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ دوائیں استعمال زیادہ کی جائیں ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے جو پیشاب لے کے آتی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ دل کے مریض عام طور پہ خود سے دواؤں کی خوراک میں رد و بدل کر لیتے ہیں، جو مثلا کہ کوئی گولی کا رنگ پسند نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں یہ ہری والی میں نے نہیں کھانی، ہوتا میں ہے، یہ کھٹے رنگ کی کھاؤں گا۔ بعض اوقات ایسا ہاں جی، ہوتا ہے۔ کئی مریض آپ پہ کہہ دیتے ہیں جی کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوائیاں دی ہیں مجھ کو، ان سے مجھے گرمی ہو گئی، جی بالکل ایسا تو ہوتا ہے۔ میں وہ فلانی دوائی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ جی نہیں، یہ بات نہیں، یہ جس کا کام اسی کو ساجے، مریض کو مریض رہنا چاہیے، ڈاکٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی بالکل چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ کہ والد صاحب کو نا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، ان کی خوراک جتنی سادہ ہوگی، سبزیاں، موسم کے پھل، دالیں، دال بھی ایسی جو زود ہضم ہو، جیسے مونگ کی دال ہے، مسور کی دال ہے، یہ آپ ان کو کھلا سکتے ہیں۔ مچھلی، سیلمن فش، یہ بہت اچھی ہوتی ہے، یہ مگر مہنگی بڑی۔ صحیح کہتے ہیں، مہنگی تو اس میں کوئی شک نہیں بہت ہے، لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دریائی مچھلی اس کو بھاپ میں بنا کے استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو یہی احتیاط ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد ان کو 2.5 گھنٹے تک چلنا نہیں چاہیے، اور اگر ان کا سانس خراب ہوتا ہے تو ان کی دواؤں کو آپ دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے ان کو ایڈجسٹ کروائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ان باتوں سے میرے دماغ میں 2 سوالوں نے جنم لیا ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے جو کہ سوال کی صورت میں آپ کی خدمت میں دست بستہ پیش کر رہا ہوں۔ اچھا
کہ آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ جو مریض ہوتے ہیں ان کو جو دوائیاں دی جاتی ہیں مثلا صبح دوپہر رات جی یا صبح اور رات، جی ٹھیک ہے نا جی، جی 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 وہ آپ لکھ دیتے ہیں 1+1+1، اس کا مقصد ہوتا ہے 3 ٹائم۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے 8 گھنٹے کے بعد، ہاں جی، 1+1 پھر جمع 1۔ جی 8 گھنٹے بعد۔ اچھا جی، تو مجھ کو آپ نے یہ بتایا تھا کہ مریض کو چاہیے کہ وہ دوائی کھا کے تو فوری طور پر سوئے نہ، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ امام دین، دوائی خالی نہیں ہوتی، خوراک کھانے کے بعد بھی نہیں سونا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد بھی نہیں سونا چاہیے، اچھا کیونکہ اگر ہم کھانا کھانے کے بعد سو جائیں گے تو اس سے ہمارے معدے پر، ہمارے جسم پر برے اثرات ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے؟ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے جو دل کے مریض ہیں، اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کے والد کا جو آپ نے ذکر کیا کہ کوشش کریں کہ ایسے مریض کھانا ہمیشہ مغرب کے بعد کھا لیں، اچھا اور کھانا بھی ہلکا ہونا چاہیے، اچھا اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے ہاں وہ جی، سو جائیں۔ جتنا لیٹ آورز میں کھانا کھائیں گے اور زیادہ مقدار میں کھائیں گے اور ایسی خوراک کھائیں گے جس میں گھی زیادہ ہو، جس میں تیل زیادہ ہو، جس میں مسالے زیادہ ہوں، تو وہ خدا نہ خواستہ رات کو کسی بھی وقت اللہ نہ کرے لوتھڑے بنا سکتی ہے، دل کی دھڑکن تیز کر سکتی ہے، بلڈ پریشر ہائی کر سکتی ہے، پھیپڑوں کے اندر پانی لے کے آ سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ریسرچ اب کہہ رہی ہے کہ کھانا مغرب کے بعد کھائیں۔ تو جناب میں نے یہی پوچھا تھا کہ جی سوال میرا یہی تھا کہ جی فوری نہیں سونا چاہیے، آپ نے اب بتایا ہے کہ وہ لوتھڑے بن سکتے ہیں، کلانٹ بن سکتے ہیں۔ جی جی، سب کچھ ہو سکتا ہے، ہاں جی معدے پر بوجھ پڑ سکتا ہے، معدے کے کام کرنے کی صلاحیت پہ اثر پڑ سکتا ہاں ہے، جی ہاں جی تو اس سے بھی اہم بات یہ کہ کم کھائیں، تھوڑا کھائیں۔